بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت حرام بنت ملحان جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، آپ ایک صحابیہ بھی تھیں۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ دنیا کے سفر کے لیے نکلیں اور مختلف ملکوں اور علاقوں کا سفر کرتے ہوئے بالآخر آپ کی جو وفات ہے وہ سائپرس نام کا ملک، جس کو ہم قبرص کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہاں پر آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی قبر مبارک بھی وہیں پر بنی، اور وہاں پر آپ کی قبر کو آج کل قبر المرأۃ الصالحہ یعنی نیک عورت کی قبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک عظیم جرنیل، عظیم سپہ سالار، آپ پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے تھے لیکن آپ کی وفات شام کے ایک شہر حمص میں ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے اکثر و بیشتر صحابہ کرام جن کی پیدائش مکہ میں یا مدینہ منورہ میں یا یمن وغیرہ میں یا اس طرح عرب کے علاقوں میں ہوئی، لیکن ان کی وفات جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہوئی۔ کوئی صحابی ایسی ہیں جن کی وفات براعظم ایشیا کے کسی ملک یا کسی علاقے میں ہوئی، کسی صحابی کی وفات براعظم یورپ کے کسی ملک یا علاقے میں ہوئی، کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کی وفات براعظم افریقہ کے ملکوں میں ہوئی اور وہاں پر ان کی قبور اب بھی موجود ہیں۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام زندہ تھے، موجود تھے، لیکن اگر آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بہت کم صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ صحابہ کرام پیدا تو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہوئے لیکن ان کی وفات کسی اور براعظم میں کسی اور ملک میں ہوئی؟ تو حضرات محترم، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک دن مسجد نبوی میں جمع کیا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ تم سب جو میرے صحابہ ہو آپس میں اختلافات نہ کرو، تم سب اسلام کے سفیر ہو، تم سب نے مجھ سے جو پیغام سنا ہے، مجھ سے جو توحید الہی اور میری رسالت کا جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے، تم لوگ دوسرے ملکوں میں پھیل جاؤ اور میرا یہی پیغام میری طرف سے تمام لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ میں صرف اہل عرب کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، میں صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ رب کائنات نے مجھے سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ آتے ہیں فَأَدُّوا عَنِّی، یعنی میری طرف سے جو میرا پیغام ہے وہ تم دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اسی لیے صحابہ کرام اسلام کے ایمبیسڈر بن کر، اسلام کے سفیر بن کر دوسرے ملکوں میں گئے، وہاں کا سفر بھی کیا، وہاں پر وہ اپنا رزق بھی کماتے تھے، اپنا ذریعہ معاش بھی تلاش کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پیغام جو انہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے ملا وہ پیغام بھی پہنچاتے تھے، اور وہیں پر پھر ان صحابہ کرام کی وفات ہوئی اور ان کی قبریں بھی انہی علاقوں میں بنی۔ آج پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرات محترم وہی دور ہمارے اوپر بھی شروع ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ذریعہ معاش کی تلاش میں، جو اپنے رزق کی تلاش میں، جو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر، کوئی بندہ سعودی عرب میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی براعظم یورپ کے کسی ملک میں ہے، کوئی براعظم افریقہ کے کسی ملک میں ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو براعظم امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں کسی ریاست میں موجود ہے۔ ہم سب نے رزق تو کمانا ہی ہے، ہم نے ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہے، لیکن ہمارا یہ جو تجارتی سفر ہے، یہ جو ٹریڈ جو ہمارا ٹریول ہے، ٹریڈنگ ٹریول، اس کے اوپر تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنا، لیکن اگر ساتھ ساتھ ہم وہاں اپنے جاننے والوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے اچھا رسپانس ملے گا، اگر ہم انہیں اسلام کی دعوت پیش کریں، اللہ اور رسول کا پیغام پہنچائیں، تو یہی ہمارا سفر جس پر ہمیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں تھا، اس تبلیغ کی وجہ سے، اس پریچنگ کی وجہ سے اور اس دعوت کی وجہ سے ہمارا یہی سفر جو ہے وہ ایک تبلیغی سفر بن جائے گا، وہ ایک دعوتی سفر بن جائے گا، اور اس پر ہمیں رب کائنات کی طرف سے ثواب اور اجر بھی عطا کیا جائے گا، کیونکہ ہم سب اسلام کے سفیر ہیں، ہم سب اسلام کے ایمبیسڈر ہیں، اور یہ ذمہ داری کسی عام بندے نے ہمیں نہیں دی۔ رب کائنات کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ،
کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ جو نیکی کا حکم دینا اور جو برائی سے منع کرنا ہے، یہ صرف جھوٹ تک محدود نہیں ہے، یہ صرف چوری تک محدود نہیں ہے، یہ صرف زناکاری تک محدود نہیں ہے، بلکہ نیکی کا حکم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں اور اسے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور برائی سے منع کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اپنے کولیگز کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں رب کائنات نے عطا کی ہے، یہ ذمہ داری، یہ فریضہ ہمیں قرآن مجید نے عطا کیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہم سب اسلام کے سفیر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی اور ملک میں موجود ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم اپنے کولیگز کو اسلام کی بھی دعوت دیں، تاکہ وہی دور جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ صحابہ کرام نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور چہار دانگے عالم میں اسلام پھیل گیا، وہ تمام جگہ جہاں جانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صحابہ کرام نے وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آج ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار دور دور علاقوں میں موجود ہے، اگر وہ یہی ذمہ داری پھر سے ادا کریں تو وہی اسلام جو آج کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، وہ پھر سے ترقی پانا شروع کر دے گا، وہ پھر سے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم، یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمیں ہی اسے ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے ادا کریں گے۔